بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم انگریزی گرامر کی کچھ غلطیاں جو ہیں وہ دیکھیں گے، کامن ایررز۔ یہ سن شائن میں دیے ہوئے انہوں نے 12ویں کلاس کی جو سن شائن ہے۔ تو بہرحال جو بھی کلاس ہو، وہ 12ویں ہے، 11ویں ہے، میٹرک ہے یا انٹرمیڈیٹ سے اوپر کی کوئی کلاس ہے، تو اس میں ہم گرامر جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں، اور کتابوں میں انہوں نے جو ہے نا وہ غلطیاں دی ہوتی ہیں تاکہ گرامر کے جو رولز ہے بندہ پڑھ کے ان کو پھر جملوں میں جب دوبارہ پھر استعمال کرتے ہیں۔ بہت سی جملے ہوتے ہیں جو ہم بناتے رہتے ہیں، تو اس میں ہم غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی جو ہے نا وہ نشاندہی بھی ہو جاتی ہے اور جو قوانین ہیں وہ پکے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایررز ان دا یوز آف ایڈوربس، یہ ایڈورب جو ہوتا ہے اس کے استعمال میں جو غلطیاں ہیں آج ہم وہ دیکھیں گے۔ بس یہ یاد رکھیں کہ ایڈورب جو ہوتا ہے یہ ورب کی وضاحت کرتا ہے یا ایڈجیکٹو کی وضاحت کرتا ہے، اور یہ پھر ایڈورب کی وضاحت کرتا ہے، تین چیزوں کی وضاحت کرتا ہے، یعنی اس کا جو معنی ہے اس میں مزید جو ہے نا اضافہ کر دیتا ہے کسی نہ کسی لحاظ سے، تو اس کو ایڈورب کہتے ہیں۔ اب کچھ مثالیں آپ دیکھیں گے، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اب یہ ہے شی از ٹو ہیپی، ہیپی یہ ایڈجیکٹو ہے، وہ بہت خوش ہے۔ وہ خوش ہے، کتنی خوش ہے ابھی اس کی وضاحت نہیں، تو ہیپی کی وضاحت آگے ٹو نے کر دی، لیکن یہاں پہ ٹو کا استعمال غلط ہے، وہ کہہ رہا ہے شی از ویری ہیپی، یعنی عموماً جو ایڈجیکٹو آتا ہے تو اس کے ساتھ ویری لگتا ہے اگر آپ نے زیادتی کا معنی دینا ہے۔ شی از ویری ویک ٹو واک، وہ بہت کمزور ہے، چل نہیں سکتی۔ ابھی ویک جو ہے یہ ایڈجیکٹو ہے، تو اس کے ساتھ ویری لگایا ہوا ہے اس کی وضاحت کرنے کے لیے کہ وہ کمزور ہے کتنا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی وصف آپ بیان کریں کہ اس کی وجہ سے دوسرا وصف نہیں ہو سکتا، آگے ٹو والا جملہ جیسے یہ ٹو واک ہے تو وہاں پہ جو ہے نا وہ ٹی ڈبل او والا ٹو لگاتے ہیں۔ شی از ٹو ویک، وہ بہت کمزور ہے، ٹو واک، وہ چل نہیں سکتی۔ شی از مچ ہیپی، ابھی آپ نے پڑھا شی از مچ ہیپی، تو یہ مچ بھی نہیں لگے گا، شی از ویری ہیپی، ویری آپ لگائیں گے ایڈجیکٹو کے ساتھ۔ ہی از مچ ٹال، وہ بہت لمبا ہے، تو یہ بھی ایڈجیکٹو ہے، ہی از ویری ٹال، تو یہاں بھی آپ ویری لگائیں گے۔ شی از ویری ٹالر دین ہر سسٹر، تو یہاں پہ جب دو چیزوں کا تقابل کریں گے، یا یوں کہہ لو کہ ٹال کی جو سیکنڈ جو فارم ہے ایڈجیکٹو میں ٹالر ای آر والی، تو وہاں پہ جو ہے نا وہ ویری نہیں لگے گا۔ شی از ویری ٹالر دین ہر سسٹر، شی از مچ ٹالر دین ہر سسٹر، وہ زیادہ لمبی ہے اپنی بہن کے مقابلے میں۔ ہی از مچ ڈیلائٹڈ، وہ بہت خوش ہے، تو یہ سمپل ایڈجیکٹو ہے، بہت خوش ہے، تو آپ یہاں پہ ویری لگائیں گے، ہی از ویری ڈیلائٹڈ۔ اسرائیل از ویری ہیٹڈ، اسرائیل سے بہت نفرت کی جاتی ہے پیسو وائز میں، بائی دا مسلم، تو یہ جو ہیٹڈ ہے پیسو وائز میں استعمال ہو رہا ہے نا، تو اس کے ساتھ مچ لگائیں گے، اسرائیل از مچ ہیٹڈ بائی دا مسلم، کیونکہ جو نفرت ہے اس کی مقدار بیان کرنی ہے، مقدار، تو مچ مقدار کے لیے آتا ہے۔ دس بک از مچ انٹرسٹنگ، یہ بہت دلچسپ ہے، تو یہ ایڈجیکٹو ہے انٹرسٹنگ، تو آپ لگائیں گے دس بک از ویری انٹرسٹنگ، جیسے آپ نے پیچھے لگایا ویری ہیپی، ویری ٹال، تو یہاں پہ آپ لگائیں گے ویری انٹرسٹنگ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ شی از ویری کائنڈ انف ٹو می، وہ بہت مشفق ہے میری طرف۔ اب اس میں نا ویری کائنڈ، اب انف لگانے کی ضرورت نہیں ہے، شی از ویری کائنڈ ٹو می، ابھی کائنڈ کی جو وضاحت ہے وہ ویری نے کر دی ہے، تو اب دوبارہ خام خواب انف لگا رہے ہو۔ ہی از انف کائنڈ ٹو ہیلپ می، اگر آپ نے انف لگانا ہے تو آپ انف بعد میں لگائیں گے ایڈجیکٹو کے۔ ہی از کائنڈ انف، وہ کافی مہربان ہے، ٹو ہیلپ می، میری مدد کرنے میں۔ ہی ہیلپس می فریکوینٹلی، وہ اکثر میری مدد کرتا ہے، تو عموماً جو ایڈورب ہوتا ہے وہ ورب سے پہلے آتا ہے، آپ لگائیں گے ہی فریکوینٹلی ہیلپس می۔ اور جو آگے پیچھے آتے ہیں نا، آپ گرامر کی کتابیں پڑھیں گے وہاں پہ وضاحت کر دی جاتی ہے کہ یہ فلاں جگہ پہ آئے گا، یہ فلاں جگہ پہ آئے گا، اس کا یہ استعمال ہے، اور عموماً ایل وائی کے ساتھ آتے ہیں، لیکن اور بھی شکلیں ان کی ہوتی ہیں۔ ہی ٹریٹس دا پور فرینڈلی، وہ غریبوں سے پیش آتا ہے، ٹریٹ برتاؤ کرنا دوستانہ انداز میں۔ اب یہ جو فرینڈلی ہے تو یہ ایڈجیکٹو ہے، عموماً ایل وائی کے ساتھ ایڈجیکٹو آتا ہے نا، دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ایڈورب ہے، ایڈجیکٹو کہہ رہا ہوں، عموماً ایل وائی کے ساتھ ایڈورب آتا ہے، تو یہاں پہ ایل وائی کے ساتھ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بھائی یہ ایڈورب ہے، یہ ایڈورب نہیں ایڈجیکٹو ہے، اس لیے آپ نے فرینڈلی استعمال کرنا ہے تو آپ کو آگے ناؤن لگانا پڑے گا۔ ہی ٹریٹس دا پور ان اے فرینڈلی مینر، یا ان اے فرینڈلی وے، وہ غریبوں سے برتاؤ کرتا ہے دوستانہ انداز میں۔ شی واکس لولی، ابھی جو لولی ہے پیارا، یہ ایڈجیکٹو ہے،
تو اگر آپ نے لولی کو استعمال کرنا ہے تو آپ کہیں گے شی واکس ان اے لولی مینر، خوبصورت انداز میں وہ، پیارے انداز میں وہ چلتی ہے، مطلب لولو ابو لولو شاہ نہیں ہے گی، صحیح طرح اچھے طریقے سے چلتی ہے وہ. نائدر ہی کمز نار گوز، نہ وہ آتا ہے اور نہ وہ جاتا ہے. ابھی نائدر نور اکٹھے آتے ہیں تو نائدر کے بعد جو بھی لگتا ہے نا، مطلب ورب لگے گا تو نور کے بعد بھی ویسے ہی لگے گا. اس لیے آپ ہی کو اٹھا کے شروع میں لے جائیں گے، کیونکہ یہاں پہ نا نائدر ہی کمز، اب نائدر کے بعد آپ نے ہی لگا دیا پروناؤن ضمیر، اور نور کے بعد آپ نے ورب لگایا تو یہ غلط ہے. ہی نائدر کمز نار گوز، تو نائدر کے بعد کمز ورب آ گیا نار. یا پھر آپ یہ کہیں گے نائدر ڈز، ڈز لگا دو، ہی کم نار ڈز ہی گو، مطلب یہ ڈز لگا کے آگے پھر ہی کم ہی گو، تو یہ ضرور ڈز لگانا آپ نے. جیسے آپ اس کو اٹھا کے جو سبجیکٹ ہے اس کو شروع میں لے جاؤ، اگر نائدر کے بعد آپ آگے جو بھی لگانا ہے اس جیسے نور کے بعد آپ لگا دو. ہی رین وہ دوڑا، لیس کہیں ہی مائٹ مس دا ٹرین، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ٹرین کو مس کر دیں، تو لیس وار کے بعد شوڈ آتا ہے. ہی رین لیس ہی شوڈ مس دا ٹرین. ہی از بیوٹیفلی سنگنگ، وہ خوبصورت انداز میں گانا گا رہا ہے. اب ہی از سنگنگ بیوٹیفلی، یہ جو بیوٹیفلی ہے یہ سنگنگ کے بعد آئے گا ایڈورب. شی باٹ مینی شوگر، شی باٹ مچ شوگر، جو مینی ہے نا یہ تعداد بیان کرتی ہے، تو یہاں پہ اس نے بہت چینی، تو مچ بہت کے لیے مچ لگائیں گے، شی باٹ مینی شوگر، سوری مچ شوگر. شی اونز مچ بکس، اس کے بعد بہت سی کتابیں ہیں. ابھی مچ مقدار بیان کرتا ہے، تعداد نہیں. کتابوں کی تعداد ہوتی ہے 1 2 3 4 5، تو آپ کہیں گے شی اونز مینی بکس، وہ مالک ہے، اون کا معنی مالک ہونا ہوتا ہے بہت سی کتابوں کی. رائٹنگ اے گڈ بک از ٹو مچ ڈیفیکلٹ، اچھی کتاب لکھنا بہت مشکل ہے. اب عموماً بولنے میں ٹو مچ ہی ہم کہتے ہیں، تو یہ غلط ہے. رائٹنگ اے گڈ بک از مچ ٹو ڈیفیکلٹ، مچ ٹو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ مشکل، مچ ٹو آپ لگائیں گے، ٹو مچ نہیں کہیں گے. ڈو یو سلیپ گڈ، کیا آپ کو اچھی نیند آتی ہے؟ تو گڈ جو ہے یہ ایڈجیکٹیو ہے، تو آپ سلیپ کا اچھا بیان کرنے کے لیے آپ کو ایڈورب لگانا پڑے گا، اور وہ ویل ہے. ڈو یو سلیپ ویل، کیا آپ کو خوب نیند آتی ہے؟ تو یہ ہے ایڈورب کا جو کنسیپٹ ہے. آپ جو ہے نا پیپر کے نقطہ نظر سے آپ جسٹ یہ چیزیں یاد کر لیں. باقی اچھے زبان میں مہارت کے لیے آپ جو کیا کہتے ہیں گرامر کی بکس ہیں آپ ان کی اسٹڈی کریں تھورولی، تو پھر یہ چیزیں آپ کو بار بار جب آپ پڑھیں گے ریپیٹ کریں گے پھر آپ کو یہ یاد رہیں گی. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.